بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم ساتھیو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ علم صرف کی انتہائی اہم ترین قسمیں پڑھنے کی کوشش اور اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، اب تک ہم نے جو کلاسز پڑھے ہیں اور جن تقسیموں کو ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں سے جو آخری جو کلاس تھی اس سے پہلے والی، وہ اجوف کے سلسلے میں تھی۔ پھر اجوف کے بعد ناقص جو قسم ہے اس کو ہم پڑھنا تھا، تو لہذا ہم سیدھے ناقص جو قسم ہے، جس کو ناقص کہا جاتا ہے، وہ 7 اقسام کی یہ بھی اہم ترین قسم ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے۔ دوستو، یہ دیکھیں، یہ ہے ناقص۔ تو یہ ناقص جو ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم حسب روایت تعریف کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ناقص کی تعریف، ناقص کی تعریف۔ اب ناقص کس کو کہتے ہیں دوستو؟ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ناقص وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں لام کلمے کی جگہ حرف علت واو یا ہو۔ جیسے ایک مثال ہم فی الوقت لکھتے ہیں، یہ دیکھیے، جیسے یہ ہے رما۔ تو اس کے اندر دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہرائے جانے والے، ہر تعریف میں دہرائے جانے والے جو الفاظ ہیں وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں۔ تو ناقص یہ 7 اقسام کی میں سے ایک قسم ہے۔ ناقص کے اندر بھی یہی پہلو ہے کہ اس کے اندر حرف علت سے بحث ہوتی ہے۔ ناقص جو لفظ ہوتا ہے اصطلاحی طور پر، اس کے اندر بھی حرف علت پایا جاتا ہے۔ تو حرف علت جن قسموں میں پایا جاتا ہے، ان کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی دوستو۔ کچھ ایسی قسمیں ہیں 7 اقسام کی جن کے اندر حرف علت سے بحث نہیں ہوتی، جیسے کہ محموز ہے، محموز کے اندر حمزے سے بحث ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے مضاعف ہے، اس کے اندر ایک جنس کے 2 حروف ہونے سے بحث ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس کے بعد ہم لوگ اب آگے بڑھے تو مثال شروع ہوئی، مثال جو قسم ہے، پھر اس کے بعد اجوف، پھر اس کے بعد آج ہم ناقص پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، تو ان 3 قسموں میں حرف علت کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو مثال میں بھی حرف علت کے اعتبار سے گفتگو ہوئی، پھر اجوف میں بھی حرف علت کے حساب سے گفتگو ہوئی، یہ ناقص میں بھی حرف علت کے حساب سے ہی گفتگو ہوگی۔ حرف علت ہی سے اس قسم کا بھی تعلق ہے۔ تو دوستو، یہاں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، ناقص وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں، چلیے حروف اصلی آ گئے، لام کلمے کی جگہ، کیونکہ بنیادی طور پر عربی لفظ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے کم سے کم۔ تو اس میں سے اگر ہم فعلا کو لے لیں بطور مثال، تو فا کی جگہ جو آنے والا ہے وہ فا کلمہ، عین کی جگہ جو حرف آئے گا وہ عین کلمہ، لام کی جگہ جو حرف آئے گا وہ لام کلمہ کہلائے گا۔ تو یہاں پہ لام کلمے سے بحث ہے رہی ہے۔ لام کلمے کی جگہ یعنی 3 حروف پر مشتمل جو لفظ ہے اصلی حروف کے اعتبار سے، اس میں لام کلمے کی جگہ یعنی آخری جگہ اگر حرف علت ہو، وہ حرف علت جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا،
حروف علت تو تعداد میں 3 ہیں، لیکن ان قسموں کے اندر صرف واو اور یا سے گفتگو ہے، واو یا یہ مراد ہے۔ باقی رہا وہ الف، تو وہ بھی حرف علت میں شامل ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر، اصلی طور پر، حقیقی طور پر کچھ کام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ واو یا کی جگہ پر کردار ادا کرنے کے لیے آتا ہے، سہولت فراہم کرنے کے لیے آتا ہے واو یا کی جگہ پر۔ تو لہذا یہاں دوستو مثال آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہاں دیکھیے رما کا لفظ ہے، رما کے اندر یہ فا کلمہ ہے، پھر یہ میم عین کلمہ ہے درمیان میں آ رہا ہے، پھر یہ آخر میں جو آ رہا ہے وہ یا ہے، یا حرف علت ہے، تو آخر میں لام کلمے کی جگہ حرف علت یا آ رہا ہے، تو یہ جو مثال ہے یہ مثال بن چکی ہے ناقص۔ بھئی اصطلاحی حساب سے اس کو ناقص بولا جائے گا۔ یہ تھی ناقص کی تعریف کے تحت میں ہم لوگوں نے ایک مثال بھی دیکھ لی۔ پھر اس کے بعد تعریف کے بعد دوستو ہماری عادت کے مطابق تعریف کے بعد تقسیم کی طرف ہم نکلیں گے۔ یہ دیکھیے ناقص، پھر اس کی ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو تقسیم کیا ہے؟ وئی، واوی، پھر اس کے بعد یائی، واوی یائی کے الفاظ میں اس کی تقسیم ہوں گی، جیسا کہ مثال کی تقسیم ہوئی، مثال واوی، مثال یائی، پھر اجوف واوی، اجوف یائی۔ یہاں پہ ہو رہا ناقص کی 2 قسمیں ہیں، واوی یعنی ناقص واوی، ناقص یائی۔ ناقص واوی کی تعریف ہم پورے قیودات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی لکھیں گے۔ ناقص واوی کی تعریف، ناقص واوی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو۔ یہ دیکھیے واو ہو، جیسے دوستو دعا کا لفظ ہے، دعا، یہ دیکھیے دعا۔ پھر اس کے بعد ناقص واوی کی طرف چلتے ہیں، اس کی تعریف کی طرف۔ اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے دوستو ناقص یائی کی تعریف۔ ناقص یائی وہ ناقص ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کلمہ ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناقص یائی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں لام کلمے کی جگہ حرف علت یا ہو۔ جیسے دوستو، یہ دیکھیے رما کی مثال ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا، اسی کو لکھ دیتے ہیں پھر۔ یہ دیکھیے رما، اس کے اندر آخر میں حرف علت یا ہے۔ تو یہ ناقص کی 2 قسمیں ہیں، واوی اور یائی، اس لحاظ سے پھر 2 قسموں کی تعریف آ چکی ہے دوستو۔ ناقص واوی وہ کلمہ ہے یا وہ ناقص ہے جس کے حروف اصلی میں لام کلمہ اہم ہے، یعنی آخری جگہ لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو، جیسے کہ دعا ہے۔ دوستو دعا، اس کے اندر جیسا کہ اس سے پہلے بھی قالا اور باع وغیرہ میں بھی، اجوف میں وہاں پہ بھی یہ ذکر کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیے الف آ رہا ہے، یہاں الف، دعا میں الف دکھ رہا ہے، دکھنے میں الف ہے،
لیکن اس کی حقیقت اور اصلیت کچھ الگ ہے. وہ حقیقت یہ ہے دوستو، یہ دعا اصل میں دعا کا جو لفظ ہے دعا، یہ اصل میں اس طرح ہے. دعا جو ہے یہ دعوا ہے، فعلا کے اوپر بیٹھتا ہے تو دعوا ہے. دعوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہاں آخر میں لام کلمے کی جگہ واو ہے، اس کے بدلے میں کسی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت میں بعد میں معلوم ہوگا انشاءاللہ تعالی تعلیلات وغیرہ کے ضمن میں. یہاں فی الوقت اتنا جان لینا ہے دوستو کہ واو اصل تھا، اس کی جگہ میں الف لایا گیا ہے، تو الف آ کے واو کی جگہ پہ کام کر رہا ہے، واو کی نیابت کر رہا ہے، تو اصل میں یہاں پہ واو ہی شمار ہوگا. تو اصلی حروف، کیونکہ حروف اصلی کی بات ہو رہی تھی دوست، حروف اصلی، تو حروف اصلی میں واو ہے، دال عین واو. تو حروف اصلی میں آخر میں لام کلمے کی جگہ یہ دیکھیے واو آیا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو بولیں گے ہم ناقص واوی. جہاں کہیں لام کلمے کی جگہ حروف اصلی میں واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہا جائے گا. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں ناقص یائی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں لام کلمے کی جگہ حرف علت یا ہو. وہی لام کلمہ ہے آخری والا، مگر وہاں پہ یا آ رہا ہو، جیسے کہ رما میں، یہ دیکھیے رما میں یا آ رہا ہے، لام کلمہ ہے، یہ لام کلمے کی جگہ یا ہے، تو اس لیے اس کو ناقص یائی کہا جاتا ہے. تو دوستو آج کا جو سبق تھا مختصر طور پہ یہی تھا. ناقص کے سلسلے میں ناقص کی تعریف اور ناقص کی تقسیم ہم لوگوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی کلاس میں ایک دوسری قسم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو علمی خیرات عطا فرمائے.